بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 185واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 178 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 178 ہے، جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم۔ جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم۔ جاہدو جہاد کرو، المشرکین مشرکین سے، باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم اور اپنی جانوں کے ساتھ، والسنتکم اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔ جاہد المشرکین مشرکین سے جہاد کرو، باموالکم وانفسکم والسنتکم اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر جاہدو سیاہ جمع مذکر مخاطب، پہلے امر حاضر معلوم، اسباب مفاعلہ، جیسے جاہد یجاہد مجاہدتاً، بمعنی کوشش کرنا، جہاد کرنا، محنت کرنا۔ سورہ الحج آیت نمبر 78 میں ہے، جاہدو فی اللہ حق جہادہ، اور محنت کرو اللہ کے واسطے جیسی کی چاہیے اس کے واسطے محنت۔ پھر باب فتح یفتحو سے، جہد یجہد جہدن، بمعنی کوشش کرنا، طاقت لگانا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 53 میں ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھاتے تھے اللہ کی تاکید سے۔ پھر باب سمع یسمعو سے، جہد یجہد جہدن، بمعنی زندگی کا تنگ ہونا، گزر بسر مشکل ہونا۔ پھر آگے اموالکم، اموال جمع ہے مالن کی، بمعنی دولت، اور باب ضرب یضربو سے، مال یمیل میلا و میلانا، بمعنی ایک طرف مائل ہونا، جھکنا، ٹیڑھا ہونا۔ انفسن یہ جمع ہے نفسن کی، جو کہ کئی معنوں میں مشترک ہے، یہاں پر اس کا معنی ہے جان۔ اس کے علاوہ بمعنی روح بھی مستعمل ہے، جیسے خرجت نفسہ، اس کی روح نکل گئی۔ اسی طرح بمعنی ہون، جیسے دفق نفسہ، اس نے ہون ڈالا۔ اور اسی طرح بمعنی دل یا ظرف، جیسے ہوا واسع النفس، وہ فراخ دل اور وسیع الظرف ہے۔ اسی طرح بمعنی خودداری، جیسے لیس لہ نفس، اس میں خودداری نہیں ہے، وغیرہ۔ اسی طرح السنتن جمع ہے لسانن کی، بمعنی زبان، اور اس کی جمع السنن اور لسنن بھی آتی ہے۔ یہ لفظ بھی مشترک ہے کئی معنوں میں، جیسے بولی، زبان، جیسے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، سو ہم نے آسان کر دیا یہ قرآن تیری زبان پر۔ اور اسی طرح اس کا معنی ہے خبر، جیسے اتتنی منہ لسان، میرے پاس اس کی خبر آئی۔ اسی طرح دلیل حجت کے معنی میں بھی مستعمل ہے، جیسے فلان ینطق بلسان اللہ، فلاں اللہ کی عطا کردہ حجت اور دلیل سے بولتا ہے۔
آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث میں 3 طرح سے جہاد کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اول جان سے کہ جب حق و باطل کے درمیان معرکہ پیش آئے تو اپنی جان کو لے کر میدان میں اتر جائے اور اللہ کے دین کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ دوم مال سے کہ لشکر کی تیاری کے لیے یا باطل کو مٹانے کے لیے جب بھی مال کی ضرورت پڑے تو یہ مال کو پیش کر دے۔ سوم زبان سے کہ دشمنان اسلام کی عقائد و نظریات کی زبان سے مذمت کرے۔ سوم طریقہ یہ ہے جہاد کا کہ زبان سے دشمنان اسلام کے عقائد و نظریات کی مذمت کرے، جب ان سے مقابلہ ہو تو ان کے حق میں ذلت، رسوائی اور شکست کے لیے بد دعا کرے، اور زبان سے ان کو ڈرائے دھمکائے اور لوگوں کو جہاد جانے کی ترغیب دے۔ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کا بول بالا ہو اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نام کا جھنڈا بلند ہو جائے اور اللہ کے باغی منکروں کا دعویٰ سرنگوں ہو جائے۔ اس کے لیے جو کوشش محنت کرے وہ بہت ہی فضائل کا مستحق ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی آدمی کا جہاد کی صف میں کھڑا ہونا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بہتر عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول وقت پر نماز پڑھنا، دوم والدین سے حسن سلوک، اور سوم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ جاہدو یہ فعل امر حاضر ہے اور اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے اور مرفوع محلا ہو کے اس کا فاعل ہے۔ المشرکین منصوب بالیاء لفظا مفعول به، باموالکم اس میں با جارا، اموالی مضاف اور کم ضمیر مجرور متصل مجرور محلا ہو کے مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ انفسکم پھر سے مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر معطوف اول، اس کے بعد واو عاطفہ السنتکم پھر سے مرکب اضافی ہو کر معطوف ثانی، پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر با جارہ کے لیے مجرور ہوا، پھر جار مجرور مل کر متعلق ہوا فعل کے ساتھ، یعنی جاہدو فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔